السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے 15ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جسے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے رجب المرجب، عام طور پر
یہی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ معراج کا اسی ماہ رجب المرجب میں پیش آیا۔ اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ معراج کا واقعہ ماہ رجب المرجب میں پیش آیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے آئیے ہم اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ معجزہ دکھلائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام آدمی نہیں کر سکتا، جو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی کو نکالیے اور پھر وہ گابھن اونٹنی باہر نکلتے ہی بچہ دے، ایسی اونٹنی چاہیے۔ اب بتائیے انسان کے بس کی یہ بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے کر کے دکھلایا، لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو انسان کے بس میں تو نہیں ہے لیکن اللہ اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسے معجزات اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے۔ ان معجزات میں جو معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ایسا معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہاں، وہ معجزہ کیا ہے؟ واقعہ معراج، جس میں آپ کو سفر کرایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بھی آگے عرش تک، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالی کا دیدار، اللہ تعالی سے ہم کلامی بات چیت۔ ایسا سفر کسی کو کرایا نہیں گیا۔ آپ تنہا ہیں اس سفر میں۔
نہ کوئی پیغمبر وہاں تک پہنچا جہاں تک آپ پہنچے، نہ کوئی فرشتہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک آپ پہنچے۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کب پیش آیا؟ میں نے عرض کیا کہ مشہور قول تو یہی ہے کہ ماہ رجب میں اور 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بہت اختلاف ہے، اور اختلاف کیوں ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کتابوں میں کہ اس وقت مسلمان کم تھے، تاریخ اور دن محفوظ رکھنے کا کچھ زیادہ رواج نہیں تھا، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا کہ کس سن میں اور کس مہینے میں اور کس دن میں، کس رات میں یہ سفر ہوا ہے۔ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو نبوت کے 5ویں سال یہ سفر ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہیں تو ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کو یہ سفر کرایا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ سفر کرایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کا یہ سفر ہوا ہے تو اس حساب سے آپ کی عمر مبارک ہو جائے گی 52 سال۔ 50 پر 2 سال کی عمر میں نبوت مل کر کے 12 سال ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ سفر کرایا گیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں، سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اختلاف تو تاریخ میں ہے، لیکن پکی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد یہ سفر کرایا گیا۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سفر معراج کب ہوا آپ ذہن میں رکھیں، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد یہ سفر کرایا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کے انتقال کے بعد یہ سفر کرایا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہجرت سے پہلے یہ سفر کرایا گیا۔ ابھی آپ مدینہ المنورہ نہیں پہنچے تھے، مکے ہی میں تھے، یہ سفر آپ کا کرایا گیا۔ تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد یا ابو طالب کی وفات کے بعد، دوسری بات ہجرت سے پہلے۔ عمر ہو سکتی ہے اس وقت 52 سال آپ کی ہو اس قول کے مطابق۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس سال آپ نے یہ سفر کیا ہے اس وقت جو رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا وہ جمعہ کے دن سے شروع ہوا تھا، اور 27 تاریخ کو معراج ہوئی، عام جو مشہور ہے۔ تو اس تاریخ کے حساب سے آپ نے چہارشنبے کی رات کو یہ سفر کیا ہے۔ اتنی باتیں آپ یاد رکھیں۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہجرت سے پہلے رجب کا مہینہ مشہور قول کے مطابق 27ویں شب، اور دن کون سا تھا؟ چہارشنبہ، بدھ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا آپ نے کب سفر کیا۔ اب دوسرا سوال ہے، آپ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اتنا بہترین سفر جو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، یہ ترقی اور کرے اور کرے اور کرے، لیکن کسی کا بھی ایسا سفر ہو نہیں سکتا۔ چاند تک جا سکتے ہیں، مریخ تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اڑان کون بھر سکتا ہے؟ جبکہ میرے عزیزو، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی طاقت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا کیے ہیں، اور یہ ایک پر کی طاقت لوط علیہ السلام کی بستی کو گھروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ آپ نے ایک پر میں اٹھایا، پوری بستی کو۔ اندازہ لگائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کتنی ہے۔ ایک پر میں لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ کے حکم سے گھروں سمیت اٹھا کے لے گئے آسمان تک، اتنی اوپر کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بستی میں جو مرغ بانگ دیتا تھا، پہلے آسمان کے فرشتے اسے سنتے تھے، اتنا اوپر لے گئے اور وہاں سے پلٹایا ہے۔ اتنی طاقت، 600 پروں کی طاقت کا اندازہ، اللہ اکبر۔ لیکن وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں پہنچے ہیں، آپ کو پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ سفر آپ کو کیوں کرایا گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے فرمایا ہے، آپ کو یہ سفر جو کرایا گیا ہے اس لیے کرایا گیا تاکہ آپ کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا، غموں سے چور، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، تو میرا عزیزو، دعوت کی ذمہ داری ایسی تھی کہ جب آپ لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حق بات اتنی کڑوی لگی، اتنی کڑوی لگی، جو آپ کے رشتہ دار تھے آپ کے دشمن بن گئے، جو آپ کے دوست تھے آپ کے دشمن بن گئے، جن کے درمیان آپ نے 40 سال گزارے تھے، اور وہ بھی امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ آپ کو لوگ صادق کہہ کے پکارتے تھے، امین کہہ کے پکارتے تھے،
یہ تو سچے ہیں، یہ تو امانت دار ہیں. لوگ اپنی امانتیں لا کر کے اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کی بات آئی ہے، اللہ کے رسول کی بات آئی ہے، حق بات آئی ہے، اس لیے کہ مکہ والے 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے. حرم پاک میں 300 بت رکھے ہوئے تھے، ہر ایک کا ایک ایک خدا تھا. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ لوگوں، تمہارے 360 خدا نہیں ہیں، ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مسجود ہے، سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. یہ حق بات اور سچ بات، اللہ کی بات. مگر لوگ دشمن ہو گئے، اور ایسے دشمن، اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جتنا ڈرایا گیا اس راستے میں اتنا کسی اور نبی کو ڈرایا نہیں گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو ستایا نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنوں نے ستایا ہے، اپنوں نے تکلیفیں دی ہیں، اور اپنا جب تکلیف دیتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے غیر کے مقابلے میں. راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی آدمی پتھر مار دے، اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اگر میرا سگا کوئی پتھر مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو نبوت ملنے کے بعد جب آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے، اللہ کا تعارف کرا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے یہ معبود جو تم نے بنا کے رکھے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے، ہاں، اور جو چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اس کو کھا نہیں سکتے. تو پھر یہ نفع و نقصان کے مالک کہاں ہیں؟ اور خود کے بنانے میں دوسروں کے محتاج. وہ خود نہیں بنے ہیں، ان کو دوسروں نے بنایا ہے. یہ جب حق بات آپ نے کہی ہے تو پھر جو دشمن بنے، آپ کو واقعات معلوم ہے. راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا گیا، اور ایک وقت آپ سجدے میں ہیں حرم پاک میں، آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی بوٹی جسے ہم کہتے ہیں لا کر رکھ دی گئی. آپ کو جادوگر کہا گیا. کیسی کیسی تکلیفیں آپ کو نہیں دی گئی. اور ایک وقت وہ آ گیا کہ مکے کے مشرکین نے یہ طے کر لیا آپ سے اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے. کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی آپ سے لین دین نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، بیوپار نہیں کرے گا. پھر کیا ہوا؟ ایک معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی مکے کا ان سے بات نہیں کرے گا اور کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا. سول بائیکاٹ معاہدہ لکھ کر کے
کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا گیا۔ میرا عزیزو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب، ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، آپ اور آپ کے ماننے والے جتنے تھے ان کو لے کر کے گویا مکہ چھوڑ کر کے اس گھاٹی کی طرف چلے گئے۔ اندازہ لگاؤ، اپنے ہی شہر میں 40 سال رہے، بلکہ اس واقعے تک تو آپ کے 50 سال ہو گئے تھے۔ 50 سال ایک آدمی لوگوں کے سامنے زندگی گزار رہا ہے، جس کے اخلاق اعلیٰ، جس کی زبان سچی، جس کے ہاتھوں پیر سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ بس جو بول آپ نے بولے ہیں وہ یہ کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کو مان لو۔ یہ بات اتنی بری لگ گئی، سیل بیکاٹ۔ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، آپ وہاں چلے گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کار میں بیٹھے بیٹھے مجھے بتایا کہ مولانا یہ وہ گھاٹی ہے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی میں وہاں رہنے کا کوئی سامان نہیں ہے، جینے کا، رہنے کے لیے کوئی سایہ چاہیے، کھانے پینے کا انتظام چاہیے، لیکن وہاں کوئی انتظام نہیں۔ آپ چلے گئے، اوپر سے دھوپ برس رہی ہے، کھانا کتنا لے کے جائیں گے، خرید و فروخت بند، بات چیت بند۔ کتابوں میں لکھا ہے جو ماں دودھ پلایا کرتی تھی، کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا، بچے بل بلاتے۔ اور سنو، کوئی رشتہ دار رحم کھا کر کے کچھ لے کر بھی جاتا تو یہ مشرکین مکہ اسے روک دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتہ دار کچھ بنا کر کے لے جا رہے تھے کہ شعب ابی طالب میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، مگر مشرکین مکہ نے روک لیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے۔ ہاں میرے عزیزو، دین کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے، اسے یاد رکھیں۔ جو شخص 100% دین پر عمل کرنے کی نیت کر لیتا ہے اس پر حالات آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ پوچھا کتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے۔ کہا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور دنیا والوں سے زیادہ محبت ہے۔ سنو میرے پیارو، صحابی رسول نے کہا ہاں اللہ کے حبیب، دنیا سے، دنیا میں رہنے والوں سے، جسے ہم دنیا اور مافیہا کہتے ہیں، ان سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ فرمایا پھر مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف مصیبتیں ایسی آتی ہیں جیسے
اوپر سے پانی نیچے آتا ہے. اوپر سے پانی جب نیچے آتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ رکاوٹوں کو توڑتا ہوا آ جاتا ہے. آپ نے جھیل دیکھے ہوں گے کیسے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ جاتا ہے. فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی طرح مصیبتیں ایسے ہی آتی ہیں, لیکن یہ مصیبتیں اس آدمی کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں, جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. اب یہاں دیکھو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب, اللہ کے سب سے زیادہ محبوب, لیکن پریشانیاں سب سے زیادہ. کیوں؟ مقام آپ کا سب سے زیادہ. ہاں, آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ پر کیسی کیسی تکلیفیں آئی, کانٹے بچھائے گئے, اور پھر یا اللہ شعب ابی طالب کے کتنے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, کرونا کی وجہ سے 1 سال جو گزرا ہے, چولہے ٹھنڈے ہو گئے. ہاں, کتنوں کے دماغ فیل ہو گئے گھروں میں رہ کر کے, کاروبار چھوڑ کر کے. تین سال کوئی قربانی دے سکتا ہے ایسی؟ 3 سال تک وہاں رہے شعب ابی طالب میں, مکمل بائیکاٹ. ایسی تکلیفیں جب آپ کو پہنچائی گئی, ایک دن آیا, اس بائیکاٹ کے 3 سال ہو چکے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جو بائیکاٹ نامہ وہاں لٹکایا گیا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر, اسے دیمک کھا گئی ہے. ایک لفظ اللہ باقی ہے, بقیہ سب ختم ہو گیا ہے. چچا ابو طالب کو آپ نے بلایا, وہ کہا کہ چچا جان, جو بائیکاٹ نامہ لکھا ہوا تھا وہ سب کا سب دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے, لیکن ایک اللہ کا لفظ باقی ہے. آپ نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ جب وہ بائیکاٹ نامہ ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر کہے گا بائیکاٹ. پولیس اسٹیشن میں جب تک فائل محفوظ ہے کیس چلتا ہے, فائل ہی ختم ہو جائے تو کیس ختم. بائیکاٹ نامہ ختم ہو گیا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا بھتیجا یہ بتا رہا ہے کہ وہاں لفظ اللہ باقی ہے, بقیہ سب دیمک کھا کر ختم کر دیا ہے. تو جب مشرکین نے جا کر کے دیکھا تو بات صحیح نکلی. تو یہ بائیکاٹ نامہ ختم ہوا, یہ بائیکاٹ ختم ہوا. کتنے سال کا؟ 3 سال کا. ہاں میرا عزیزو, سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے جب رشتہ دار کٹتے ہیں. آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ رشتہ دار جب کٹتا ہے, بات چھوڑتا ہے یا غصہ ہو جاتا ہے, اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. 3 سال اس تکلیف کے ساتھ آپ نے گزارے. وہاں سے آئے تو دوسری مصیبت, مشرکین مکہ آئے اور ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے سے کہے یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اگر اس کو مال کی ضرورت ہے ہم مکے کا مال جمع کریں گے, اسے دے دیں گے. اگر حکومت چاہتا ہے ہم اسے اپنا امیر مان لیں گے, اور اگر کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے مکے کی خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح کر دیں گے. لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے, کیا برا بھلا کیا گالیاں دیا بولیے؟
ارے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ گالی ہے کیا؟ ہاں، ان کی نظر میں گالی تھی۔ جب حق بات کرنے والا حق بات کہتا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہی کہتا ہے، بس یہ گالیاں دیتا ہے، یہ برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کے، سنو، غور سے سنو، ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، مشرکین مکہ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مال چاہیے تو مال دے دیں گے، حکومت چاہیے تو حکومت دے دیں گے، لڑکی چاہیے تو لڑکی دے دیں گے، لیکن جو کام تم کر رہے ہو، اللہ کی طرف جو بلا رہے ہو، رسول اللہ کی طرف جو بلا رہے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا جو کہہ رہے ہو، کامیابی والی بات جو کہہ رہے ہو وہ مت کرو۔ تو آپ نے جو جواب دیا، قیامت کی صبح تک بھی ایسا جواب کوئی دے نہیں سکتا، پکی بات ہے۔ آپ نے کہا یہ مال کی بات کر رہے ہیں، یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ لڑکی کی بات کر رہے ہیں، چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، جب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دو ٹوک آپ نے کہہ دیا، دنیا کچھ بھی کر لے، چاند لا سکتے ہیں کوئی، سورج لا سکتے ہیں، یہ تو مال کی بات کر رہے ہیں، یہ تو حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ تو لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ سنو، اگر ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دے، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا بھروسہ ہے اپنے کام پر کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ داعی کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف بلانے والے کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ حق ہے اور سچ ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس سے دعوت کا کام لیں گے۔ ہاں، اور جب اس یقین کے ساتھ آدمی دعوت کا کام کرے گا، میرے پیاروں، اس کے سامنے دنیا کیسے ہی رنگ ریلیوں کے ساتھ آ جائے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یہ تو دنیا ہے، اسے میں اس ٹھوکر سے اڑا دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کہا ہے یہ تو مال کی لڑکی کی بات کیا کر رہے ہیں، چاند اور سورج جیسی چیز بھی لا کے رکھ دے تو میں کام چھوڑنے والا نہیں۔ ہاں میرے پیارو، داعی کے اندر اگر یہ 100% یقین ہو جائے، پھر دنیا کے کیسے بھی حالات آ جائے وہ دعوت نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اس یقین کے ساتھ داعی کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ گئے، کچھ بھی کر لو میں چھوڑنے والا نہیں۔ لیکن تکلیف ہوئی نا، کہ لوگ کیسی بات کرتے، تکلیف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تو ایسی مصیبت، ایسی تکلیف، گھر کے اندر حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، باہر لوگ گالیاں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ، اللہ اکبر۔ ہاں میرا عزیزو، گھر والی ایسی ہونی چاہیے کہ باہر اگر شوہر پریشان رہتا ہے، گھر آتا ہے تو اسے ایسا سکون۔ حضرت خدیجہ تسلی دلاتی تھی ہمیشہ، اور باہر ابو طالب کی وجہ سے لوگ آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، لیکن ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ پہاڑ تکلیف کا ایسا ٹوٹ کے آپ پر پڑا کہ آپ نے سوچا کہ اب یہاں مکے میں رہنے سے کام نہیں چلے گا، ہم طائف جائیں گے۔ آپ طائف گئے، طائف میں بھی کیا واقعہ ہوا سب کو پتا ہے۔ وہاں کے سرداروں نے، تینوں نے بات نہیں مانی،
واپس آ رہے تھے تو لڑکوں کو پیچھے کر دیا تاکہ پتھر مارے. میرے پیاروں سنو، آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں. ایک مرتبہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے رو پڑے تھے. اور دوسری مرتبہ اس وقت جب طائف سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور لڑکے پتھر مار رہے تھے اور خون بہ رہا تھا. آسمان دیکھ رہا تھا، پہاڑ دیکھ رہے تھے، زمین دیکھ رہی تھی، سورج دیکھ رہا تھا اور فضا دیکھ رہی تھی. جن کے لیے دنیا بنائی گئی ان پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں. وہ منظر ایسا تھا کہ فرشتے بھی رو پڑے تھے. جب آپ واپس آئے ہیں، یا اللہ ایسی تکلیفیں. جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا تو پھر میرے پیاروں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلی دلانے کے لیے کہ آپ کا مقام کیا ہے، لوگ کیا جانے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا مقام ہے، اس مقصد کے لیے معراج کا سفر کرایا گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور درمیان میں کیا کیا مناظر آپ نے دیکھے، اور پھر آپ بیت المقدس گئے اور پھر وہاں کیا واقعات پیش آئے، اور پہلے آسمان سے لے کر 7واں آسمان تک آپ نے کن انبیاء سے ملاقات کی، اور پھر سدرۃ المنتہا وہ کیا ہے، اور پھر آگے آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی. اور پھر اس کے بعد اللہ سے آپ نے کیسے بات چیت کی اور کیا تحائف لے آئے. میں اسی ماہ رجب سے متعلق کہ رجب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لیے میں نے اس واقعے کو چھیڑا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس کا تذکرہ خیر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو سچا اور پکا داعی بنائے. اللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.